ثبوت 45 تلاوت کر جو کتاب میں سے تیری طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو اس میں یہ کہ اگر ہم نے نماز پڑھ کے بھی ہمارے اندر سے برائی اور بے حیائی والے کام نہیں جا رہے، تو پھر اس کا مطلب ہمیں اپنی نمازوں پہ غور کرنا چاہیے کہ ہماری نمازوں میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسی مسٹیک ہے جو ہماری نمازیں قبول نہیں ہو رہی۔ اگر ہمارے اندر سے بھی نا وہ برائی والے کام نہیں جاتے، جیسے کہ آپ نے سنا ہوا کہ جب ہم ایک وضو کرتے ہیں تو اگلی نماز تک جتنے گناہ ہوتے ہیں فجر سے ظہر تک کے درمیان میں، وہ گناہ وضو کے پانی کے ساتھ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر اس بات کو بھی مد نظر رکھیں، وہ معاف تب ہوں گے جب ہم وضو کے اعضاء کو اچھی طرح صاف کریں گے پانی کے ساتھ۔ جب ہم پورے شعور کے ساتھ وضو کریں گے نا تو پھر وہ گناہ ہمارے معاف ہوں گے۔ فار ایگزامپل ہم لوگ کیا کرتے ہیں، وضو بھی کر رہے ہیں اور باہر کوئی کھڑا ہے یا واش روم میں وضو کر رہے ہیں جہاں پہ بھی، تو جو بھی کھڑا ہے نا اس کے ساتھ باتوں میں بھی مگن ہے، تو پھر ایسا وضو بھی میرے خیال میں وضو بھی نہیں ہے۔ باتیں کرنا جائز ہے، مطلب باتیں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، لیکن مین بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں وضو کے ساتھ آپ کے گناہ معاف ہو جائیں تو پھر وضو کو پورے شعور کے ساتھ کیا کریں۔ ہاتھ دھویا تو سمجھے میرے ہاتھوں پہ گناہ چلے گیا، کلی کیا تو سمجھے میری زبان کی گناہ چلے گی، یعنی جو جو آزاد ہوتے جائیں گے ذہن میں تصور کرے میرے گناہ معاف ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق دے جو ہم سے بے حیائی کے کاموں کو چھڑا دے، آمین۔ اور اہل کتاب سے جھگڑا نہ کر مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو، مگر وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، اور کہو ہم ایمان لائے اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، اور اسی طرح ہم نے تیری طرف یہ کتاب نازل کی۔ پھر وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان مشرکین میں سے بھی کچھ وہ ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر جو کافر ہیں۔ اور تو اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتا تھا اور نہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتا تھا، اس وقت باطل والے لوگ ضرور شک کرتے، مگر یہ تو واضح آیات ہے ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر جو ظالم ہیں۔ اور انہوں نے کہا اس پر اس کے رب کی طرف سے کس قسم کی نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئی؟ کہہ دے نشانیاں تو سب اللہ ہی کے پاس ہیں اور میں تو صرف ایک کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اور کیا انہیں یہ کافی نہیں ہوا کہ ہم نے تجھ پر کتاب نازل کی جو ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے؟ بے شک اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑی رحمت اور نصیحت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ کہہ دے اللہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اور وہ لوگ جو باطل پر ایمان لاتے اور انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اور وہ تجھ سے جلدی عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر ایک مقررہ وقت نہ ہوتا تو ان پر عذاب ضرور آ جاتا، اور یقیناً وہ ان پر ضرور اچانک آئے گا اور وہ مشورہ نہ رکھتے ہوں گے۔ یا اس آیت میں قیامت کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ تجھ سے جلدی عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ بے شک جہنم یقیناً کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ جس دن عذاب انہیں ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے ڈھانپ لے گا، اور اللہ فرمائے گا چکھو جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، بے شک میری زمین وسیع ہے، سو تم میری ہی عبادت کرو۔ ہر جان موت کا چکھنے والی ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ کل نفس ذائقۃ الموت، تو آپ دعا اس کی نا بارے میں ایک دعا بھی ہے، اللہم اعنی علی غمرۃ الموت و سکرۃ الموت، کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو موت کی سختی ہے نا اس کو آسان کر دینا۔ تو آپ لوگ یہ لازمی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ جب ہماری موت آئے، کیونکہ جو موت کی تکلیف ہے نا وہ ہمارے پیغمبر نے بھی برداشت کی ہے، تو دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہماری جو جان ہے ایسے نکلے جیسے مومن کی جان نکلتی ہے، اور جب ہماری روح کو لے کر جائیں تو فرشتے ہماری روح کو سلام کریں، آمین۔ کے بالا حالوں میں جاری ہو جنتے نہریں۔ آمین۔ اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک کام کیے، ہم انہیں ضرور ہی جنت کے اونچے گھروں میں جگہ دیں گے۔ یہ سنتے ہوئے اب آپ لوگوں نے نا امیجن کرنا ہے، اپنے ذہن میں تصور کرنا ہے کہ میں جنت میں ہوں اور ہم نے نیک اعمال کیے، ہمیں انہیں ضرور ہی جنت کے اونچے گھروں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، اور یہ ان
یہ ان عمل کرنے والوں کا اچھا بدلہ ہے۔ جس جگہ پہ نیچے نہر بہ رہی ہو نا، آپ نے کئی ہوٹل بھی دیکھے ہیں، ان کے نیچے نہر ہوتی ہے، اوپر ہوٹل ہے، تو وہاں پہ کھانا کھانے کا، گھومنے کا کتنا مزہ آتا ہے۔ تو جنت میں پھر کیا ہی بات ہے، اس کی تو ہم مثال ہی بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت فردوس عطا کرے، آمین۔ آمین۔ جنہوں نے صبر اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں چلنے والے جانور ہیں جو اپنا رزق نہیں اٹھاتے، اللہ انہیں رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور یقیناً اگر تو ان سے پوچھے کہ کس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور سورج اور چاند کو مسخر کیا، تو ضرور ہی کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر کہاں پکارے جا رہے ہیں؟ اللہ رزق فراہم کر دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے، اور اس کے لیے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور یقیناً اگر تو ان سے پوچھے کہ کس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیا، تو ضرور ہی کہیں گے کہ اللہ نے۔ کیا سب تعریف اللہ کے لیے ہے، بلکہ ان کے اکثر نہیں سمجھتے۔ اور دنیا کی یہ زندگی نہیں ہے مگر ایک دل لگی دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر ایک دل لگی اور کھیل، اور بے شک آخری گھر یقیناً وہی اصل زندگی ہے اگر وہ جانتے ہوتے۔ یہاں پہ دیکھیں قرآن نے بھی کہہ دیا کہ یہ دنیا کی زندگی ہے نا، یہ ایک کھیل تماشا ہے، یعنی چند دن کی زندگی ہے، اس کے بعد ہمارا دائمی گھر تو قبر ہی ہے، آخرت ہی ہے۔ تو اس لیے جو کھیل ہوتا ہے نا، اگر بچے بھی کھیلتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، آدھا گھنٹہ کھیلا، گھنٹہ کھیلا، حد 2 گھنٹے کھیل لیے، اس کے بعد وہ بھی بور ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کو ہوتا ہے کہ اس کے بعد ہمیں کوئی اور ایکٹیویٹی ملے۔ تو یہ آپ لوگ بھی یہی سوچتے ہوئے کہ اگر ہم دنیا میں رہ کر بے حیائی اور برے کام کرتے رہیں گے اور آخرت کو یاد نہیں کریں گے، تو ایک دن تو یہ دنیا بھی ختم ہو جانی ہے۔ جیسے کھیل کا اینڈ آ جاتا ہے، اسی طرح اس دنیا کا بھی اینڈ آ جانا ہے، اور پھر ہم نے اپنی دائمی جو ہماری زندگی ہے نا، قبر کی، آخرت کی، اس میں چلے جانا ہے۔ تو اس کے لیے تیاری کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں تیاری کرنے والا بنا دے، آمین۔ پھر جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں اس حال میں کہ اسی کے لیے عبادت کو خالص کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے تو اچانک وہ شریک بناتے ہوتے ہیں۔ یعنی جب انہوں نے کیا کہتے ہیں، اچھے حالات تھے تو اللہ کو یاد کیا، اور جب برے حالات تھے نا، اللہ کو یاد کیا، اور جب اچھے حالات آ گئے تو پھر اللہ کو بھول گئے، تاکہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس کی ناشکری کرے، اور تاکہ فائدہ اٹھائیں، سو ان قریب وہ جان لیں گے۔ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ایک حرم امن والا بنا دیا ہے، جبکہ لوگ ان کے گرد سے اچک لیے جاتے ہیں، تو کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلا دے جب وہ اس کے پاس آئے؟ کیا ان کافروں کے لیے جہنم میں کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے؟ اور وہ لوگ جنہوں نے ہمارے بارے میں پوری کوشش کی، ہم ضرور ہی انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے، بلا شبہ اللہ یقیناً نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورۃ روم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے سب سے قریب زمین میں، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آئیں گے۔ چند سالوں میں سب کام اللہ ہی کے اعتبار میں ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اس دن مومن خوش ہوں گے۔ اللہ کی مدد سے وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، وہی سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور دنیا کی زندگی کے کچھ ظاہر کو جانتے ہیں اور وہ آخرت سے وہی غافل ہیں۔ اور کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو ان کے درمیان جو کچھ ہے اسے پیدا نہیں کیا مگر حق اور ایک مقررہ وقت کے ساتھ، اور بے شک بہت سے لوگ یقیناً اپنے رب سے ملنے کے منکر ہیں۔ اور کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے، وہ ان سے قوت میں زیادہ سخت تھے، اور انہوں نے زمین کو پھاڑا اور اسے آباد کیا، اور اس سے زیادہ جو انہوں نے اسے آباد کیا، اور ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے۔ تو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے، اور لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔
یہاں پہ نا ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو پہلے گزر چکے، جو پہلی قوموں پہ عذاب آیا، کیا ان کے بارے میں نہیں دیکھتے؟ تو ہم نے بھی تو اتنی قوموں کے پیچھے ہم اتنے عذاب پڑھتے آ رہے ہیں، اور ان کے اندر جو برائیاں تھی ہم نے وہ بھی سنی ہے. تو اگر اس کے باوجود ہمارے اندر بھی تبدیلی نہیں آ رہی تو پھر ہمارا حال بھی اللہ نہ کرے ان جیسا ہو جائے، تو اپنے عمل کو بدلنے کی کوشش کرے. پھر ان لوگوں کا انجام، انہوں نے برائی کی بہت برا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. یہاں پہ ایک بات ہے مذاق اڑانا، یعنی اگر آج کل ہمارے معاشرے میں کوئی شرعی پردہ کر لے یا کچھ بھی پردہ کر لے، یا کوئی صرف ابھی حجاب لینا شروع کرتے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں نا، تو اس کا مذاق اڑانا نہیں ہے، یہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا ہے. اگر کوئی زیادہ لمبی داڑھی رکھ لیتا ہے ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہم قرآن کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں. تو ایسے دین والوں کا، دین داروں کا مذاق اڑانے سے بچنے کی کوشش کیا کریں. اللہ کی ابتدا کرتا ہے، پھر اسے دوبارہ بنائے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم ناامید ہو جائیں گے، اور ان کے لیے ان کے شریکوں میں سے کوئی سفارش کرنے والے نہیں ہوں گے، اور وہ اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے. اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن وہ الگ الگ ہو جائیں گے. پھر جو لوگ تو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کے سوا وہ عالی شان باغ میں خوش و خرم رکھے جائیں گے. اور رہ گئے وہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، تو وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے. بس اللہ کی تسبیح کرو جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو. آپ لوگ صبح شام کے جو اذکار ہے نا وہ لازمی پڑھا کریں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لے کہ ہم نے فجر کے بعد اور عصر کے بعد یہ ذکر ضرور کرنے ہیں. ایک تو آپ نظروں سے بھی بچ جاتے ہیں، نظر بد سے، دوسرا جادو وغیرہ بھی نہیں ہوتا، تیسرا اللہ کی حفاظت بھی آ جاتی ہے. جیسے ہمارے لیے دن کا صبح کا ناشتہ، دوپہر اور رات کا کھانا ضروری ہے، اسی طرح ہمارے لیے صبح شام کے اذکار ضروری ہونے چاہیے. جن کو زبانی آتے ہیں زبانی پڑھے، نہیں آتے سب سے آرام یہ نہیں کتاب کھولی، اب تو موبائل پہ ایپ بھی آ جاتی ہے، ایاک نستعین ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرے، وہ کھولی اور ساتھ ہی اپنے ذکر کر کے پھر اس جگہ سے اٹھنا. یہ اپنی روٹین میں شامل کریں صبح شام کے اذکار. اور اسی کے لیے سب تعریف ہے آسمان و زمین میں اور پچھلے پہر، اور جب تم ظہر کے وقت میں داخل ہوتے ہو. وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں حقیر مٹی سے پیدا کیا، پھر اچانک تم بشر ہو جو پھیل رہے ہو. اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کی طرف جا کر آرام پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان دوستی اور مہربانی رکھ دی. بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو غور کرتے ہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان و زمین کو پیدا کرنا، تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا الگ الگ ہونا، بے شک اس میں جاننے والوں کے لیے یقیناً بہت نشانیاں ہیں. لیکن یہاں پہ نا اللہ کی قدرت کے علاوہ جو ہم ایک ہی ماں کے کتنے بچے ہیں، سب کی شکل اپنی اپنی ہے، سب کا رنگ اپنا ہے، سب کے یعنی اعضاء ہیں جو جسم کے فیس کے الگ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے کہ یہ میرے رب کے سوا تو کوئی ہے ہی نہیں نا جو کر سکے. تو یہ سارے اللہ کے کام ہے، تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں. اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا دن اور رات میں سونا، اور تمہارا اس کے فضل سے حصہ تلاش کرنا، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں خوف اور طمع کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے پانی اتارتا ہے، پھر زمین کو اس کے ساتھ اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے. بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے، پھر جب وہ تمہیں زمین سے ایک ہی دفعہ پکارے گا تو اچانک تم نکل آؤ گے. اور آسمان و زمین میں بھی جو بھی ہے اسی کا ہے، سب اسی کے فرما بردار ہیں. اور وہی ہے جو خلق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ اسے زیادہ آسان ہے. اور آسمان و زمین میں سب سے اونچی شان اسی کی ہے، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. اس سارے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کو دیکھ کے تو غور و فکر کرنا کہ یہ بنایا کس نے بنایا، کیوں بنایا. اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے پیدا نہیں کی.
اس نے تمہارے لیے خود تمہیں میں سے ایک مثال بیان کی، کیا تمہارے لیے ان غلاموں میں سے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں کوئی بھی اس رزق میں شامل ہے جو ہم نے تمہیں دیا؟ تم اس میں برابر ہو، ان سے اسی طرح ڈرتے ہو جس طرح تم اپنے آپ سے ڈرتے ہو۔ اسی طرح ہم ان لوگوں کے لیے کھول کر آیات بیان کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا وہ جانے بغیر اپنی خواہشوں کے پیچھے چل پڑے، پھر اسے کون راہ پر لائے جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہو، اور ان کے لیے کوئی مدد کرنے والے نہیں ہوں گے۔ جو اپنی خواہشوں کے یعنی جو اپنے نفس کے پیچھے چلیں گے پھر ان کے لیے کسی کی مدد نہیں آئے گی۔ پس تو ایک طرف کا ہو کر اپنا چہرہ اس دین کے لیے سیدھا رکھ، اللہ کی اس فطرت کے مطابق جس پر اس نے سب لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ کی پیدائش کو کسی طرح بدلنا جائز نہیں، یہی سیدھا دین ہے، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہاں پہ ایک لفظ ہے اللہ کی پیدائش کو بدلنا، یہ جو ہم لوگ پلکنگ کرواتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے؟ اپنے آج کل تو فیس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا تبدیلی کروانا آ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے فتنوں سے بچا کے رکھی۔ اس کا مطلب جو اللہ نے ہمیں چیزیں دی ہیں ہماری فیس کے اوپر ہمیں وہ پسند نہیں ہے۔ ہمیں اپنے رب کی جس نے ہمیں پیدا کیا اس کی تخلیق میں ہم نقص نکال کے تو اپنی پسند میں اس میں ایڈیشن کرواتے ہیں، تو اس کا مطلب ہم اللہ کے ساتھ لا شریکی کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے، تو اس سے بھی بچنے کی لازمی کوشش کریں اور اسی کی طرف رجوع کرتے ہو اور اسی سے ڈرو اور نماز قائم کرو اور شرک کرنے والوں سے نہ ہو جاؤ، ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کئی گروہ ہو گئے، ہر گروہ اسی پر جو ان کے پاس ہے خوش ہیں۔ اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ اپنے رب کو اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے پکارتے ہیں، پھر جب وہ انہیں اپنی طرف سے کوئی رحمت چکھاتا ہے تو اچانک ان میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگ جاتے ہیں۔ یہاں پہ سوچئے گا جب آپ کو نعمت ملتی ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن جب وہ نعمت چھن جاتی ہے پھر آپ اللہ سے ناشکری شروع کر دیتے ہیں۔ تو کسی چیز کا ملنا اور کسی چیز کا چھن جانا ہر کام میں اللہ کی بہتری ہے۔ جب انسان یہ سوچتا ہے نا اس میں میرے اللہ کی بہتری ہے تو پھر انسان کو خود ہی صبر آ جاتا ہے کہ میرے اللہ سے زیادہ بڑھ کے مجھ سے پیار کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اگر کوئی بھی چیز آپ کو سے چھن جائے تو یہی سوچا کرے کہ اس میں بھی میرے اللہ نے میرے لیے کوئی نہ کوئی بہتری رکھی ہوئی ہے، تاکہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس کی ناشکری کرے سو فائدہ اٹھا لو کہ جلد ہی جان لو گے۔ یا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے کہ وہ بول کر وہ چیزیں بناتی ہے جنہیں وہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے، اور جب ہم لوگوں کو کوئی رحمت چکھاتے ہیں وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تو اچانک وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ رزق فراخ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے؟ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگ کہتے ہیں جس کے پاس زیادہ رزق ہے نا، اکثر لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس رزق بھی انتہا کا ہے اور ان کے پاس اولاد بھی ہے، بیٹے بھی ہے، بیٹیاں بھی ہے، تو ہم کہتے اور ہمیں لگتا ہے ہماری نظروں میں نا وہ اتنا نیک بندہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں دے کر بھی آزماتا ہوں، لے کر بھی آزماتا ہوں، کہ انسان جب تیرے پاس سب کچھ تھا تب میرا شکر ادا کیا، میرے راستے میں خرچ کیا، اولاد کو میرے راستے میں لگایا، اور اب نہ دے کے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو دوسروں کو دے کے ناشکری کرتا ہے کہ پھر بھی میرا شکر ہی ادا کرتا ہے۔ بس قرابت والے کو اس کا حق دے اور مسکین کو اور مسافر کو، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو کوئی جس کا مائک کھلا ہے مائک بند کر لے، اور جو کوئی سوری قرض تم اس لیے دیتے ہو کہ تم لوگوں کے اموال میں بڑھ جائے تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، اور جو کچھ تم زکوٰۃ سے دیتے ہو اللہ کے چہرے کا ارادہ کرتے ہو تو وہی لوگ کئی گنا بڑھانے والے ہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ان کاموں میں سے کچھ بھی کرے؟ وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ میں کہہ رہی ہوں ہم نے اتنا زیادہ شرک کے بارے میں پڑھ لیا، تو یہ جو لوگ شرک کرتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی، وہ قرآن کھول کے دیکھے تو ان کو پتہ چل جائے ہر چیز تو میرے اللہ نے بنائی ہے، ہم تو ایک مکھی ایک مچھر بھی نہیں بنا سکتے، تو کیسے لوگ کہ عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کے تو درباروں پہ جا کے مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ
ان کو بھی ہدایت ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان چیزوں سے بچا کے رکھے، آمین۔ خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا اس کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا، تاکہ وہ نے اس کا کچھ مزہ چکھائے جو انہوں نے کیا، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ کہتے زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو ان لوگوں کو انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے، ان کے اکثر مشرک تھے۔ بس تو اپنا چہرہ سیدھے دین کی طرف سیدھا کر لے اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس کے لیے میں ٹلنے کی اللہ کی طرف سے کوئی صورت نہیں۔ اس دن وہ جدا جدا ہو جائیں گے۔ جو کفر کرے سو اس کا کفر اسی پر ہے، اور جو کوئی نیکی عمل کرے، نیک عمل کرے سو وہ اپنے ہی لیے سامان تیار کر رہا ہے۔ نیکی کر کے ہم کسی پہ احسان نہیں کرتے، نیکی کرتے ہیں کوئی بھی نیکی کرتے ہوئے یہی سوچا کرے اپنے اعمال کا جو ترازو ہے نا وہ وزنی کر رہے ہیں، نیکی کر دریا میں ڈال، تو نیکی کر کے ایسے کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، تاکہ وہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اپنے فضل سے جزا دے۔ بے شک وہ کافروں سے محبت نہیں کرتا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ ہواؤں کو خوشخبری دینے والوں بنا کر بھیجتا ہے، اور تاکہ تمہیں اپنی کچھ رحمت چکھائے، اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے چلے، اور تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر کرو۔ اگر یقیناً ہم نے تجھ سے پہلے کئی رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس واضح دلیلیں لے کر آئے، پھر ہم نے ان لوگوں سے انتقام لیا جنہوں نے جرم کیا، اور مومنوں کی مدد کرنا ہم پر لازم ہی تھا۔ اللہ وہ ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے تو وہ بادل کو ابھارتی ہیں، مگر وہ اسے آسمان میں پھیلا دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ بس تو بارش کو دیکھتا ہے کہ اس کے درمیان سے نکل رہی ہے، پھر جب وہ اسے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے برسا دیتا ہے تو اچانک وہ خوش ہوتے ہیں، حالانکہ بے شک وہ اس سے پہلے ان کی برسائی اچانک اس سے پہلے یقیناً نا امید تھے۔ سو اللہ کی رحمت کے نشانات کی طرف دیکھ کہ وہ کہیں کس طرح زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، بے شک وہی یقیناً مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، وہی ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ یقیناً اگر ہم کوئی ہوا بھیجے پھر وہ اس کھیتی کو زیادہ زرد پڑی ہوئی دیکھے تو یقیناً اس کے بعد ناشکری کرنے لگے۔ بے شک تو نہ مردوں کو سناتا ہے اور نہ بہروں کو پکارتا ہے جب وہ پیٹ پھیر کر لوٹ جائیں، اور نہ تو کبھی آندھیوں کو ان کی گمراہی سے راہ پر لانے والا ہے، تو نہیں سنتا مگر انہی کو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں پھر وہ فرما بردار ہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد قوت بنائی، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، اور وہی سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسمیں کھائیں گے کہ وہ ایک گھڑی کے سوا نہیں ٹھہرے، اسی طرح وہ بہکائے جاتے تھے۔ اور وہ لوگ جنہیں علم اور ایمان دیا گیا کہیں گے کہ بلا شبہ یقیناً تم اللہ کی کتاب میں اٹھائے جانے کے دن تک ٹھہرے رہے، سو یہ اٹھائے جانے کا دن ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ تو اس دن ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کا عذر کرنا فائدہ نہ دے گا، نہ انہیں معافی مانگنے کا موقع دیا جائے گا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال بیان کی، اور یقیناً اگر تو ان کے پاس کوئی نشانی لائے تو یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ضرور ہی کہیں گے کہ تم نہیں ہو مگر جھوٹے۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو نہیں جانتے۔ بس صبر کر، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور وہ لوگ تجھے ہرگز ہلکا نہ کرے جو یقین نہیں رکھتے۔